آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں. ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے. وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا لوگوں. یار دوستو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو ہم آپ کے لیے قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں. دوستو بیان کا عنوان ہے حرام مال کھانے والوں پہ اللہ کا عذاب کیا ہوگا. اس پر بیان فرما رہے ہیں خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ. آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا. تو چلتے ہیں اس بیان کی اور. ایک دن ابو بکر صدیق کی گھر والی نے میٹھا ہریرا، میٹھا حلوہ بنا کر کے کھانے میں دے دیا تو فوراً طلب کیا گھر والی کو، یہ چربی کہاں سے آئی، یہ گھی کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ مطلب یہ کہ باوجود 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوتے ہوئے میرے گھر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میٹھا پک جائے؟ میرے گھر میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میٹھا پکے؟ یہ تم نے کیسے بنایا؟ کہاں سے لائی ہو؟ آج کون پوچھے؟ بازاروں میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کارخانوں میں رہتے ہیں، گھر جا کے کبھی پوچھا؟ گھر والی جب مسکرا کر کے رسگلے سامنے رکھتی ہے کبھی پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے تو خرید کے نہیں بھیجے، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کبھی میرے جیسے کسی ملا نے پوچھا کہ یہ تو جو تم نے ختم شریف میں 50 کھانے رکھے ہیں، مرنے والا یتیم بچے چھوڑ گیا، یہ 50 کھانے آئے کہاں سے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا اپنے پیٹ میں انگارے بھر لینا. کون پوچھے؟ کیوں پوچھا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھر والی سے پوچھا، میں بادشاہ ٹھیک ہوں، امیر المؤمنین بھی ہوں، خلیفۃ المسلمین بھی ہوں، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، پر میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کی طاقت نہیں. کہاں سے آ گیا یہ؟ آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر. یہ حرام خوری نہیں؟ وہیں سے بچے پالنا، وہیں سے اپنا پیٹ پالنا اور وہیں مالک کا نقصان کرنا. پھر ساری دنیا کو شکایت ہے جی برکت نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، سکون نہیں رہا، نئی نئی بیماریاں آ گئی. ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے، کبھی اس کا حق گیا، کبھی اس کا مال گیا، کبھی یہ ہوا، سکون کیسے آئے گا؟ یہ نبی کا سسر صدیق اکبر، نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، مسجد نبوی کا امام، گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں، طاقت نہیں، تو کہاں سے لائی؟ ہم نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن. امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی، کئی دن میں نے آٹا بچایا، گزارا کیا، وہ آٹا بیچ کر تھوڑی سی چربی منگائی، تھوڑا سا میٹھا منگایا، بچوں کے لیے بنایا تھا، آپ کو بھی دے دیا. فرمایا کاغذ لاؤ. اسی وقت بیت المال کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے.
ना जानो अबू बकर कौन है। कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजर अल्लाह न्याज हुसैन, नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप्पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा, बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या, वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक झाला, ये सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा हाल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के मुकर्रमा में नमाज की नियत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफिरों ने नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की
क्या अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगह हो जभी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम कहता कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं, अंदर गुंजाइश खत्म हो गई, सारा दिल भर गया। फरमा कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमा इदिल लमहजूबून। हरगिज़ ऐसा नहीं, जो लोगों का ख्याल है दीन इनके ख्यालात पे नहीं चल सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार है, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बेटी ये कपड़ा कैसा है? अर्ज की अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए, फरमाया आयशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। आयशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। आयशा किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा, मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो आमाल देखे जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसरार कर दिया, अब्बा इजाजत दे दो, अब तो मैंने मंगा लिया है, अब तो मैंने मंगा लिया है, दुनिया क्या कहेगी? वक़्त का हुक्मरान, वक़्त का बादशाह, नबी का जानशीन को कफन भी नहीं मिला। फिर दूसरा रुख इख्तियार किया है सिद्दीक अकबर सबके रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया आयशा ओ मेरी बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त तेरी गोद में आया, तेरे सामने आया, तूने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त देखा। हज़रत आयशा रोने लगी, हाँ मैंने देखा, सब कुछ मुझे मालूम है, पर आयशा शहंशाह कायनात का कफन बता। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दो जहान के बादशाह का, यतीमों के वारिस का, बेवाओं के सहारे का, दो जहान के सरदार, दो जहान की रहमत हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन बता। हजरत आयशा रोने लगी, अर्ज की अब्बा जान जिन कपड़ों में सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए उन कपड़ों में 12 पेवंद थे, 12 टाकियां थी। फरमाया आयशा फिर तेरा क्या ख्याल है, मेरा महबूब टाकियों में गया हो, मैं नए पहन के जाऊं? जिन कपड़ों में मेरी वफात हो यही मेरे कफन में इस्तेमाल करना, यही कपड़े मुझे कफन में दे देना जो मेरे जिस्म पे हैं, इसलिए कि जब मैं अपने आका से मिलूंगा तो शर्मिंदगी ना हो। और आज जहन ये है कि मैयत के कपड़े को हाथ भी ना लगाना,
پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں، وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی، اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی اکمتر مرحوم کہتا ہے، اجاں صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجاں صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری زمین رسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی، اسی غم میں رہتا ہے۔ اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی، ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا۔ مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے،
اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روز اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روزے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بے ادبی کریں گے، قبر کھودیں گے، ان کی میت نکالیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا اور میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں، او میری مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بمے ٹوکریوں کے بمے سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں۔ یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف، انہوں نے کہا چل بھائی، لے گیا۔ اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹلی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔ وہ پھر مسجد نبوی میں آیا، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے رو پڑا، کالی کملی والے تیرے یار کی تعریف کی، میری زبان کٹ گئی۔ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے روتا رہا، دعا کرتا رہا۔
اور وہ جو زبان کاٹ کے الگ کی تھی وہ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی اس کاٹنے والے نے. کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی نیند سی آ گئی, غنودگی سی طاری ہو گئی, تو مجھے فوراً حضور کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, دیدار ہوا. فرمایا کیوں روتا ہے؟ یہ کٹی ہوئی زبان مجھے پکڑا, میں نے حضرت کے ہاتھ پہ رکھ دی, آپ نے میرے منہ میں رکھ کر پھونک مار دی. فرمایا اللہ ٹھیک کر دے گا. وہ کہتا ہے میری تھوڑی سی آنکھ کھلی, زبان بالکل ٹھیک ٹھاک, میری بالکل صحیح تندرست میری زبان ہو گئی. لگا مجھے تو اور بھی زیادہ لطف آنے لگا. اب میں ہر وقت کبھی صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑا ہوں, کبھی فاروق اعظم کے موجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں, کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں. ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں, میرے یہاں کھانا کھانے چلو, برکت ہو جائے گی آپ کے قدموں سے, آپ کی دعا سے. وہ اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا کہ وہی ہوگا تو ٹھیک ہے, پھر کٹواؤں گا صدیق کے نام پر زبان, پھر کٹاؤں گا, پھر مزہ آئے گا. لگا میں اس کے ساتھ چلا گیا. جس وقت مجھے اس مکان میں, وہ اسی مکان میں لے کے گیا, میں سمجھ گیا کہ آج پھر وہی وقت آ گیا. لیکن مجھے وہ مکان میں کھڑا کر کے کہنے لگا کیا پہلے بھی آپ اس مکان میں تشریف لائے ہیں؟ کہ جی ہاں. کہ میرے والد لائے تھے آپ کو؟ کہ جی ہاں. کہ ذرا دعا کر دو, ان کا حال اسی دن سے بدل گیا تھا. یوں لکھا کتابوں میں, اس نے وہی کمرہ حجرہ کھولا جس میں زبان کاٹی تھی, اور اس اللہ والے کو بیٹے نے دکھایا کہ اس کی اسی دن سے سور کی شکل بنی ہوئی ہے. زنجیروں میں باندھ رکھا میں نے, اندر ہی اندر میری بدنامگی ہوگی. اللہ والے زبان تیری کاٹی, باپ میرا تباہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیوار سے سمجھتے ہیں ان کو. جو چاہتا ہے وہ صدیق کو بکواس کرتا ہے, جو چاہتا ہے وہ فاروق کو بکواس کرتا ہے, اور یہ بیوار سے نہیں, ان کے وارث نے تو ان کو اپنے پاس ہی سلایا ہوا ہے, اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرما دیا اولئک هم الصدیقون, یہ وہ صدیق اکبر ہے, یہ وہ اللہ والا ہے جس کو نبی سے بڑا پیار ہے, نبی کو اس سے بڑا پیار ہے, پروردگار عالم کو بھی اس سے بڑا پیار ہے. اس نے اپنا سب کچھ میرے محبوب کی ذات گرامی پہ قربان کر دیا. عزت کو عزت نہ سمجھا, سرداری کو سرداری نہ سمجھا, تمام کا تمام اپنا کردار کیا, اعمال کیا, اقوال کیا, افعال کیا, مال کیا, اولاد کیا, تمام کا تمام آقا کی ذات پہ قربان کر دیا. یہ تو اتنا غیرت والا گھرانہ ہے, یہ تو اتنا شرم والا گھرانہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا, میں نے ایک خواب دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی. آسمان سے چاند اترا اور میرے حجرے میں آ گیا. پھر دوسری مرتبہ چاند آسمان سے اترا, پھر میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا. پھر تیسری مرتبہ چاند اترا, میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا تعبیر اس شرط پہ بتاؤں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میری حیات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. فرمایا میں نہیں بتاؤں گی. حضور نے فرمایا عائشہ یہ تیرا حجرہ ہے, پہلا چاند اس میں میں آؤں گا, دوسرا چاند ابو بکر آئے گا, تیسرا چاند فاروق اعظم یہیں آئے گا. حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر عائشہ صدیقہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا, ادھورا رہ جاتا. یہ تو دین کو کامل کرنے والا گھرانہ ہے.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جلیل القدر محدث ہیں، مفسر ہیں، دونوں کہتے ہیں جتنا علم ساری امت کو ملا اتنا علم اکیلا ہماری اماں عائشہ صدیقہ کو ملا۔ سارے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آیا کرتے تھے۔ خود حضور نے جو فرما دیا عائشہ کے بغیر دین کامل نہیں، عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، آدھا دین عائشہ سے پورا ہوا۔ تم تو اتنا بھی پیار نہیں کرتے کہ اپنی بیٹیوں کے نام ہی نبی کی گھر والیوں کے ناموں پہ رکھو، نبی کی بیٹیوں کے ناموں پہ رکھو، فلمی کنجریوں کے نام تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ہاں، اللہ نیتوں کو دیکھ نہیں رہا؟ خانم، فلانی خانم، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ دم خم ہوتی ہے پھر روتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں یار کہاں چلی گئی، کالج گئی تھی مڑ کے آئی نہیں، کیسے آئے؟ یہ جو جلوس بلوس نکالتی پھرتی ہے نا، ان میں ایک بھی مسلمان گھر کی عورت نہیں ہے۔ تحقیق کر کے دیکھو، یا یہودیوں کی نسل ملے گی یا عیسائیوں کی نسل ملے گی۔ مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ ہم نہیں اسلام کو مانتے، ہم نہیں ایمان کو مانتے، ہم نہیں قرآن کو مانتے۔ اور تم نے مانا کب تھا؟ تم تو وہ بے ایمان ہو جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیج چاٹ چاٹ کر مسلمانوں سے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی۔ یہ جو تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا، بنگلے کے جاگیر کوٹھیاں، یہ سارے مسلمان اور قرآن کے غدار ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو کہ جو تنخواہ معمولی سی لی، اتنی لی کہ جس میں میٹھا دلیا بھی نہ پک سکے، وہ بھی واپس بیت المال میں داخل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ تو ایسے تقوی کے مالک تھے صحابہ اکرام، تو سیدنا فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوتا پاس کھڑا ہے، حضرت عمر کا پوتا، آواز جو دی پوتے کو تو ایسا بولا جیسے بچے کے منہ میں کوئی چیز ہو۔ دادا نے پوچھا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ آخر دادا پیسہ۔ نے کہا پیسہ کہاں سے لے آیا؟ کہ ابو موسیٰ عشری نے دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بیت المال کا محافظ خزانچی سمجھو، کہ ابو موسیٰ نے دیا۔ دیکھی نکال کر 54 تھی۔ اب بتاؤ کیا غضب ہو گیا اس میں، کیا طوفان ٹوٹ گیا تھا، کیا آسمان ٹوٹ گیا تھا اگر تنخواہ خزانے کے محافظ نے، خزانے والے نے امیر المومنین کے پوتے کے ہاتھ پہ 54 رکھ دی تو کیا ہو گیا؟ فاروق اعظم نے ابو موسیٰ عشری کو طلب کیا ہے، بلایا ہے، فرمایا یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ انہوں نے کہا جی خزانے کی کوٹھڑی میں جھاڑو دی تھی، کوڑا کباڑ مٹی جو باہر نکالی اس میں سے یہ درہم 54 نکل آئی۔ بچہ میرے پاس کھڑا تھا، میں نے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ کوئی شے کھا لے گا، کوئی چیز لے کے کھا لے گا، بچہ ہے۔ تیرے ورگا ہوں نا تو چاٹ مارے، اچھا میرے بال کو 54 دے وہ نہیں آئی، بیا خزانہ سارا تیرے پیو دا ہے۔ فاروق فرماتے درہ اٹھا کے لاؤ۔ ابو موسیٰ اگر تو نبی کا چہیتا صحابی نہ ہوتا، کوڑے مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دیتا، اور قوم کے خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا، سرکاری خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا، کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ آج جن پر تم دفتروں میں بیٹھ کر کرسیوں پہ یوں چوڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، تم اپنا فکر کرو۔ اللہ پاک کی کروڑا رحمتیں نازل ہوں صدیق اکبر کے مزار پہ، فاروق اعظم کے مزار پہ، اور سارے صحابہ کے مزارات پر۔ یہ بڑے اونچی شان اور اونچی عظمتوں والے لوگ تھے۔ یہ تو یہ رہے، ان کے غلاموں نے کمال کر دیا۔
इनके मानने वालों ने हद कर दी। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो अंग्रेज के मुकाबले में लड़े, कि मेरा मकान भी अंग्रेजों ने छीन लिया, मेरे छोटे छोटे बच्चों को गले से पकड़कर बाहर फेंक दिया, मेरी जमीन कुरक कर ली और मेरे पैरों में 20 शेर लोहा डाल दिया, और अंबाले से लेकर लाहौर तक घोड़ों को मारने वाली चाबुक मार मार के लाहौर लाया गया। इसके बाद फरमाते हैं कि हमें हुक्म मिला कि जाफर थनेसरी को फांसी दी जाएगी। फरमाते हैं जिस दिन वो वक्त आया, मैंने रात को अपने ही पलाट में, इलाके में, जेल खाने में जो दरख्त पत्ते खड़े थे, मैंने रात को पत्ते चबा कर रोजे की नियत कर ली, कल मुझे फांसी आएगी, मैं अपने अल्लाह की हुजूर में रोजादार होके जाना चाहता हूँ। फरमाते हैं बजाय फांसी के पकड़ के बाहर ले गए, इतना मारा, सारा दिन होश न आया। अगली रात हो चुकी थी, जब मुझे होश आया, मैंने पलाट में से 2 तिनके तोड़कर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। यूं ही नहीं, और फिर फरमाते हैं मुझे एक पिंजरे में बंद किया गया जिसमें नोकदार तार लगाए गए। ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं सीधा हो सकता था। चारों तरफ खार नाक कांटों वाले नोकदार पिंजरे के अंदर तार लगाए। मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है। फरमाते हैं मैं हर सांस में दुरूद पाक पढ़ने लगा। तमन्ना थी, आका तेरी जात पे दुरूद पढ़ते पढ़ते मैं दुनिया से चला जाऊं। फरमाया मैं पढ़ता रहा, मुझे खश आया, चक्कर आया, बेहोशी आई, मैं नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे इमामुल अंबिया का दीदार मिल गया, उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत मिल गई, दीदार मिल गया आका का। किसी ने पूछा मौलाना जाफर थनेसरी से फिर दिल में क्या बात आई? फरमाते हैं मेरे दिल में हर वक्त ये बात रहने लगी, लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल, चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। मैं हर वक्त इस तलाश में था, कब वो वक्त आए, कब अपने दीन इस्लाम ईमान की वजह से मैं दुनिया से शहीद होके जाऊं। ये गुलामों का हाल है, सिद्दीक के मानने वालों का हाल है, फारूक के मानने वालों का हाल है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, उस्मान के मानने वालों का हाल है, अली मुर्तजा के मानने वालों का हाल है। अरे हम तो सारे सहाबा की अजमत करेंगे, अहले बैत का भी इकराम करेंगे, हमें कौन रोक टोक सकता है? सहाबा इकराम के मामलात में दखल अंदाजी ना करो। बड़ा अफसोस लगता है, जमीनों के वारिस मौजूद हैं, मकानों के वारिस मौजूद हैं, दुकानों के वारिस मौजूद हैं, कोठियों बंगलों के वारिस मौजूद हैं, बागों और बहारों और ट्यूबवेलों और मोटर गाड़ियों और तमाम चीजों के वारिस मौजूद हैं। ऐ काश आज अबू बकर के सिद्दीक के वारिस भी जिंदा होते, आज फारूक आजम के वारिस दुनिया में होते। किस शान से जिंदगी बसर की। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैंने एक बात जुमला कहा था कि ये घराना बड़ा गैरत वाला है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पहले तो मेरे हुजरे में जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए, फिर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दफन हुए, तो मैं जाया करती थी। फरमाती हैं जो फारूक आजम दफन हुए उसके बाद मैं हुजरे में बगैर पर्दे के ना गई, मैं बगैर पर्दे के ना गई, इसलिए कि आका मेरे खामिन थे, सिद्दीक मेरा बाप था, फारूक आजम गैर थे और गैरत वाला जवान था, इसलिए मैं अपने हुजरे में बगैर पर्दे के इसलिए कभी ना गई कि मुझे फारूक आजम से शर्म आती थी। आयशा सिद्दीका कब्र वालों से हया करती थी। और आजकल ये टेलीविजन पे नाचने वाली
VCR کی لعنت نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یاد رکھو یہ بات. چلاؤ گھر گھر میں VCR. اگر مرتے وقت تمہیں کلمہ مل جائے تو ہمیں کہنا. تم نے خود اپنے گھروں میں بدماشی پھیلا دی, لعنت پھیلا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارا دن کنجریوں کی آواز آتی ہے, لعنت برستی ہے. قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے, درود پاک پڑھتے ہوئے تمہیں ناگ لڑتا ہے. نماز گھر کا گھر نہیں پڑھتا. گانا بجانا, بدماشی, حرام خوری, یہ مسلمانوں کے گھر ہے. آج اگر کوئی مسلمان حکمراں ہوتا پھر پتہ چلتا کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. یہ تو شکر کرو, جیسی روح ویسے ہی فرشتے. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو ابھی آپ نے قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان سنا. دوستو بیان تھا حرام مال کھانے والوں کو سزا کیا ہوگی. اس پر بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. دوستو آپ سے گزارش ہے, چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا. کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں. جب تک کے لیے السلام علیکم, خدا حافظ.